اچھا جی آگے ہے کہ جی تاریکیوں میں اسے پکار تو مردوں سے زندوں میں آئے گا. 3 نمبر حاشیہ ہے جسم نفس اور عقل نظری کی تاریکی میں اسے پکار. ظواہر ہی ہوگے نا یہ سارے، اپنے ظاہری معاملات میں بھی جنی ہیں ہر جگہ حق پہ ہی بھروسہ کر، اس کی طرف توجہ، اسباب پہ بھروسہ اس طرح سے نہ کر، اس کے اسباب پہ فوکس نہ کر. یہ تاریکیاں ہیں نا ساری، ان میں بھی حق تعالیٰ کوئی پکار، یعنی اسی سے مدد مانگ جو بھی تیرا کو معاملہ ہے. اس کا دوسرا انہوں نے پوائنٹ آف ویو لکھا ہے کہ جی غفلت کی جگہوں پر اسے پکار. جب تیرے اوپر جاب غفلت آ جائے تب تو اسے پکار کہ وہ جگہوں پہ بندہ بعض ہوگا بیٹھا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ دل میں خوف لے آتا ہے اور اللہ تعالیٰ غفلت کی جگہوں میں اللہ تعالیٰ کا خیال بھی عمومی طور پہ نہیں آتا نا، اس سینس میں کہا ہے نا. اچھا جی آگے ہے کہ تاریک پردوں سے اسے مت پکار، یعنی کہ تاریک پردوں میں مت نہ پکار کیونکہ پکار جو نہیں ہے وہ نور میں ہے. اس کا 4 نمبر کیا لکھا ہے؟ اگر تو پردوں کے پیچھے سے اسے پکارے گا تو ان پردوں کی طرح محجوب ہوگا، لہٰذا پہلے نور تک پہنچ اور وہاں سے اسے پکار تاکہ محجوب نہ ہو. تاریک پردوں میں اسے مت پکار، یہ ویسے بات ٹھیک ہے نا، کہ کہتے ہیں کہ جب تجھے خود بھی پتہ ہے کہ تو اس حجاب میں ہی ہے اور اسی حجاب میں تو رہنا چاہتا ہے، اس سے نکلنا ہی نہیں تو چاہتا، تو ایٹ دی اینڈ تو کدھر ہی جائے گا؟ حجاب میں ہی رہے گا. یہ بھی بات صحیح ہے. تو پہلے تو حجاب سے نکلنے کی کوشش تو کرنا، بات صحیح ہے. اور پھر اس جگہ پہ اس کو پکار تاکہ اس جگہ پہ تجھے اس کا ساتھ ملے اور وہ نور والا ہو نہ کہ حجاب والا ہو. میرے تو حجاب میں بھی جانا ہی ہے، چھوڑنا تو اس نے تجھے ہے نہیں، تو جدھر سے بھی اسے پکارے گا اس نے تجھے مل ہی جانا ہے. ہاں اصل میں تاریکی میں اگر آپ پکاریں گے نا تو آپ اسی تاریکی کے اندر ہی اس کی جواب بھی وہی آئے گا کہ ادھر ہی آپ رہیں گے. تو اس سینس میں کہا گیا کہ ادھر سے نکلنے کے لیے تو اس کو پکار، لیکن اس کو کہا کہ اسی تاریکی میں نے رہنا ہے اور تیرے ساتھ ہی رہنا ہے، تو وہ پوائنٹ ٹھیک. آگے جناب اگر فرد کو فرد سے ضرب دے تو ہی واحد الفرد ہے. ٹھیک ہے جناب، 1:1 اس طرح نا از اکول ٹو 1، ایک 1 فرد کو فرد 1 ملٹیپلائی 1، ٹھیک ہے کہ تو ہی واحد الفرد ہے. اس ضرب کی کوئی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جو غیب سے ایجاد کرنا چاہتا ہے ثابت ہے. اب اس میں وہی 2 آ گئی، ایک تیری عین آ گئی اور ایک حق تعالیٰ آ گیا. تو ضرب دی نا تیرے ساتھ اس نے، تو ضرب میں ایٹ دی اینڈ تو ہی نکلا نا نتیجے کے طور پہ. اور ضرب حقیقت محمدی ہے. نہیں عین کی ضرب آپ کے ساتھ ہی ہے نا، وہ حقیقت محمدی نہیں ہے. حق نے آپ کو آپ کے ساتھ ہی ضرب دی تو نتیجہ آپ نکل ہے. بالکل صحیح ہے. تو کہتے ہیں ضرب کی کوئی ضرورت نہیں ہے بھائی، اس کو پتہ ہے جو کچھ اس نے کرنا ہے وہ خود ہی کر دے گا، غیب سے جو بھی چاہتا ہے کرتا ہے. اس کا کیا حاشیہ لکھا ہے 5 نمبر، اگر واحد کو واحد سے ضرب دے گا تو واحد ہی آئے گا، لیکن ایسا نہ کر بلکہ واحد کو 2 سے ضرب دے تاکہ 2 آئے جو کہ تو ہے. اچھا، اور یہی تیری عین کا ظاہر ہونا. ٹھیک ہے، انہوں نے 2 اس کو کر دیا حاشیے میں. اس جانب اشارہ ہے کہ تجھے اس واحد کا محتاج ہے. یہاں ثبوت سے محتاج ہے، یعنی ثابتہ کے ثبوت کی طرف اشارہ ہے. ہم نے بھی خیر وہی یعنی ثابتہ والی بات ہی کی ہے، لیکن انہوں نے 2 سے کر دیا نا، حالانکہ 1 سے بھی وہی آتا ہے. بات تو ہوئی ہے نا 1. ہاں اگر عین کو اس نے ظاہر کرنا ہے تو اپنے سے ضرب دے گا تو عین ہی ظاہر ہوگی نا، وہ تو نہیں ہوگا. بات وہ بھی ادھر بھی بات ہے کہ 2 کی ضرورت کوئی نہیں ہے. ہاں وہی نا، اس میں 2 کی ضرورت نہیں ہے. اصل میں نا ضرب دینے کے جو بتا رہے ہیں نا، یہ وہ اس طرح سوچیں نا کہ عین تو لوگوں کو چونکہ اتنا نہیں پتہ ہوتا تو لوگ اس کو تقدیر ہی کہتے ہیں نا ایک لحاظ سے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ضرب دے کہ میں یہ کروں گا، یعنی کہ جو آپ بندہ کہتا ہے میں اعمال کروں گا، یہ کروں گا، مجھے یہ مل جائے گا، فلانا مل جائے گا، تو کہہ رہے ہیں کہ پاویں ضرب دے تو پاویں نہ دے، جڑا ہے اتنا ہی تین لبنا ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ تو ضرب دے کے کہے گا جی میں اتنا ہو جاؤں گا تو میں یہ ہو جاؤں گا تو میں وہ ہونا تو نے کچھ نہیں ہے. چاہے ضرب دے دے واحد کو واحد سے اپنے آپ سے، تو پھر بھی وہی ہے، اور ضرب نہیں بھی دے گا تو حق کو پتہ ہے کہ تو کیا ہے، تو ایٹ دی اینڈ پھر بھی تو وہی ہے. اب وہ کہا نا کہ لا سبیل الی ضرب، کہتے ہیں ضرب کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لے ثبوت ما اراد ان یوجدہ فی غیبہ، کیونکہ جو وہ غیب سے ایجاد کرنا چاہتا ہے وہ پہلے ہی ثابت ہے. ابھی اور ثابت کو کیا ثابت کرے گا، وہ ہے ثابت ہے تو بس اس کو غیب سے ایجاد کر دے گا. اچھا اب آ گیا ایک اور پوائنٹ آف ویو. یہ مت کیا ہے کہ مجھے تکلیف پہنچی ہے، اور نفع اور نقصان کو ایک سمجھ، برابر سمجھ. اب یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے. اس میں حاشیے میں کیا کہتے ہیں 6 نمبر، کہتے ہیں جی یہ مقام رضا کی جانب اشارہ ہے کہ محبوب کا ہر عمل محبوب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا کیا ہے جی، اگر تجھے تکلیف پہنچے تو زبان تعلیم سے اسے پکار کہ یہی الحکیم العلیم کی مراد ہے. اب یہ دوسرا پوائنٹ آف ویو آ گیا. اس میں کیا کہتے ہیں،
اچھا یہ کہتے ہیں جی میں اسماعیل اپنے شیخ اور امام سے میں نے اس شرح میں یہ سنا، تو اس کے دو مطلب ہیں۔ پہلا رخ یہ ہے کہ یہ تو نبی کا قول ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ حضرت ایوب کا قول ہے نا، کہ انہوں نے کہا تھا جی مجھے تکلیف پہنچی اور تو ارحم الراحمین ہے۔ تو کہتے ہیں کہ نبی جو ہوتا ہے وہ مقام اقتداء میں ہوتا ہے، یعنی اس کی پیروی کی جاتی ہے، تو وہ اپنی امت کو یہ سکھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ کرنا ہے اور تکلیف دور کرنے کے لیے کسی اور پہ بھروسہ نہیں کرنا۔ تو اگر آپ کو تکلیف پہنچے تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو بتانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا رخ اس کا کیا ہے جی تعلیم کا، کہ وہ یعلم نفسہ، کہ وہ خود کو بتا رہا ہے اپنے نفس کو، وَيُنَبِّئُهَا، اور اس کو تنبیہ کر رہا ہے یا آگاہی دے رہا ہے کہ اس جگہ صبر کرنا حق تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہے۔ اس جگہ پہ یعنی کہ دیکھیں نا، اب ایک تکلیف تھی اس میں کہا کہ اس پہ نہ کر، پہلا پوائنٹ آف ویو، تو یہ تکلیف پہنچی ہے تو نفع نقصان برابر ہے، جو تجھے پہنچنا ہے وہ تو پہنچنا ہی ہے نا، کہ وہ نہیں پہنچنا تو ہے ہی ہے۔ دوسرا پوائنٹ اب انہوں نے آگے دو رخ بتایا کہ جی ایک امت کو تکلیف سے نکلنے کے لیے دعا کا کہنا، اور دوسرا اپنے نفس کو کہ جی اس جگہ جو نہیں ہے صبر حق سے بے ادبی ہے، کیونکہ اس جگہ پہ کہر الہی کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور یہ الہی ہے نا، مقابلہ کر کے کہہ الہی کے تو آگے فوراً تولیہ پھینک دینا چاہیے، تولیہ نہیں، اس کی پناہ میں چلے جانا چاہیے، یہ نا تولیہ پھینک کے کسی اور پاس ٹور پاؤ، حق کی طرف چلے جانا چاہیے کہ ہاں۔ تو یہ وہ حضرت ایوب کی جو تھا نا انہی کے معاملے میں، اور یہ شیخ نے فصح ایوبیہ میں بھی نا اس میں ساری تفصیل لکھی ہے، اور جس میں وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرنا اس کی رضا کے منافی نہیں ہے۔ اور کئی لوگ تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم اللہ سے شکوہ کر رہے ہیں تو یہ تو پھر ہم رضا کے منافی ہیں۔ تو رضا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ جو بھی تکلیف پہنچے تو آپ اس کو کہیں جی مجھے بڑی اچھی لگ رہی ہے۔ رضا کا مطلب یہی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے، آپ اللہ کے حکم سے راضی ہیں لیکن اس کی تکلیف سے راضی نہیں ہے جو تکلیف آپ کو پہنچ رہی ہے، کیونکہ وہ تکلیف تو آپ کو اپنی وجہ سے پہنچ رہی ہے۔ نہیں اصل میں تکلیف بھی وہ تو نہیں دے رہا نا، تکلیف بھی تو اپنی وجہ سے ہے نا۔ بندہ تو یہی سمجھ رہا ہے نا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے تکلیف دی ہے، ہاں وہ جب کہ نہیں اس کی وجہ سے رہی، جبکہ وہ تیری اپنی ہی وجہ ہوتی ہے جس وجہ سے تو یہ تکلیف ملی۔ اس وجہ سے تکلیف اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے، مطلب اس سے یہی کہنا چاہیے اللہ تکلیف دور کر، کیونکہ بے شک آپ کی اپنی تکلیف ہے۔ جب آپ کو مصیبت پہنچے فوراً اللہ پاک کے آگے اللہ پاک بچا لے، ہاں تو ہی بچا سکتا ہے بس۔ دوسری صورت میں وہ آکڑ خانی ہوگی نا جی، بات جیڑ پکی جاتی، بس میں تو برداشت کر لیتا ہوں، پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے اچھا ہے، نہیں اللہ معاف کرے، بندہ کیا کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں یہی العلیم الحکیم العلیم کی مراد ہے، یعنی کہ وہ چاہتا بھی تجھ سے یہی ہے کہ تو اس کے آگے سر جھکا، اس کے آگے گڑ گڑا، اس سے اس تکلیف کو دور کرنے کی دعا کر، کیونکہ اس نے تجھے کہا ہے کہ جی اگر کوئی تکلیف پہنچے تو میں تو تکلیفیں دور کرتا ہوں، اگر تو نہیں کرے گا تو تو اس کے اسماء کا جو نہیں ہے وہ ادا نہیں کر رہا۔ اچھا جی آگے ہے، اپنی زبان کو قسم کا عادی مت بنا، لیکن قسم پوری کر چاہے مٹھی بھر گھاس سے ہی صحیح۔ اچھا یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی اپنی بیوی سے متعلق قسم کی جانب اشارہ ہے کہ انہوں نے کہا پتہ نہیں 100 کوڑے کا کچھ تھا نا، تو انہوں نے ایک ہلکی سی گھاس سے وہ 100 باندھ کے تو ایک اکٹھا ہی مار دیا، نہیں کہ اس کو قسم بھی پوری کر لیکن قسمیں مت کھا، قسم نہ کھا پھر ایویں رولے پے جیسے کفارے ادا کرنا پیسے یا قسم پوری کرنی پیسے۔ کوشش تو ویسے یہی کر کے قسم کھا ہی نہ، جان نہیں چھوڑی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس کی طرف دھیان بھی نہ دے، بالکل قسم کی طرف بالکل انہوں نے کہا اس پہ کہیں جانا ہی نہیں ہے۔ اسی وجہ سے دوسرا پوائنٹ، اگر تو نے کھا لی ہے وہ تو علیحدہ چیز ہے، اس کو پھر پوری بھی کرنا ہے نا، پھر یہ نہیں کہنا کھا لی تو چھوڑ دی، نہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ قسم کی طرف دھیان ہی مت دے، تو کیوں قسمیں کھا رہا ہے، ضرورت کیا ہے تجھے؟ اہل کشف کا اس پر بھروسہ نہیں، قسم سے چونکہ ہوتا ہی کچھ نہیں ہے نا، جو عین میں اس نے ہونا ہے، تو اہل کشف کہتے ہیں ایسے قسم کھا کے تو خالی کفارے ادا کرنے، تو بہتر ہے کہ تو کھا ہی نہ، پھر یہ ہے کیسے بھروسہ قسم سے، منت سے، باقی چیزوں سے، یہ اسباب ہی ہے نا۔ بندہ کہتا ہے یار یہ میں نے منت مانی ہے میرا یہ کام ہو جائے، تو آپ ڈائریکٹ اللہ سے ہی مانگ لیں تو ہو سکتا ہے ہو جائے، منت سے کوئی علیحدہ ہونا ہے۔ پھر کئی لوگ کہتے ہیں جی میں نے اللہ کے لیے منت مانی ہے، لیکن وہ منت کو نہیں ایز اے سبب سمجھتے ہیں، اللہ نہیں سمجھتے منت کو۔ آگے جناب، ہد کو سزا مت دے جیسا کہ سلیمان علیہ السلام نے ارادہ کیا، ہاں اگر وہ ٹھوس دلیل نہ لائے۔ محمود دامونی لکھتے ہیں کہ ہد سے مراد عقل ہے، اگر وہ ٹھوس اور واضح دلیل نہ لے کے آئے تو پھر اس کو سزا دے۔ آگے دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے، اسے اس لیے سزا دے کہ اس نے راز افشا کیا اور پردہ چاک کیا، اگر یہ رب کے راز فاش کر دے تو پھر اس کو سزا دے۔ آگے جب گھوڑے دوڑا تو چونٹی پر نرمی کر، حضرت سلمان کا واقعات آ گیا۔
ابن سدقین کہتے ہیں کمزور سے نرمی سے پیش آ، یعنی اس پر زیادتی نہ کر. کمزور ہے نا تو وہ بڑے. دوسری صورت میں اب دوسرا پوائنٹ آف ویو، ان کا نام و نشان مٹا دے، انہیں نیست و نابود کر دے اور مشرق اور شمال کی ہوا میں اڑا دے. اب اس کا حاشیہ کیا جی؟ کمزور سے نرم. 3 نمبر، اگر چونٹی تیرے اور تیرے رب کے حکم کے مابین آ جائے تو پھر اسے نیست و نابود کر دے. نہیں ویسے تو نرمی کر، کمزور چونٹی کمزور کا اشارہ ہے نا، کوئی بھی کمزور کوئی کمزور ہے نا، تو یہ نہیں کہ یار کمزور ہے تو پھر اس کو میں چھوڑ دوں، پھر کمزوری نہیں ہے. کمزوری نہیں ہے. اگر وہ اللہ کے اللہ کے لیے دوستی اور اللہ کے لیے دشمنی، جب وہ اس معاملے میں آ جائے تو پھر نہ نرمی دکھا، پھر ٹھیک دے. سزا دینے سے مراد یہ ہے کہ جو اس کے مطابق اس کو سزا بنتی ہے اس کو ایک دفعہ ذرا سیدھا کر، پھر پتہ لگے اس کو. آپ نے تو اس کو کافی آزمایا ہے. تہاڈی تے کافی باقی ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی ابن صدقین کہتے ہیں کہ چاہے وہ کمزور ہیں لیکن ان کی رائے بڑی مضبوط ہے، قوی ہے. یعنی کہ جب وہ تیرا اللہ کے حکم کے مقابلے میں مخالفت میں کوئی رائے لے کے آتے ہیں وہ کمزور نہیں ہوتی. لانے والا تو کمزور ہو سکتا ہے، رائے بڑی مضبوط ہے. تو ان کو ان کی رائے میں ان کو یعنی کہ اس طرح قتل کر کے ان کی رائے کو قتل کر، قتل یعنی مار دے، ایکسیپٹ نہ کر، مار دے، ریجیکٹ کر دے، جو بھی اس کا معنی، یہ معنی ہے اس کا. بھلے وہ نا قتل کر دے، ان کی رائے کو نہ مان. وہ دوسرا اینگل انہوں نے دکھایا نا. اور یہ وہی ہے نا کہ جی ہر وہ شے، ہر وہ دلیل عقلی جو شرع کے مخالف آئے بالکل اس دلیل عقلی کو مٹا دے یا اس کو ختم کرنا، مان، جو بھی کہہ لے اس کا، یہ اس سینس میں. اچھا یہ جو کہا نا کہ شمال اور مشرق کی ہوا میں ان کو اڑا دے، تو کہتے ہیں کہ جی ان کو ایسا ختم کر دے، نیست و نابود کر دے کہ پھر اس رائے کی کوئی گنجائش نہ رہی. یعنی کہ وہ جیسے نہیں کہتے کہ وہ راکھ ایسی بکھر گئی کہ وہ جمع دوبارہ نہ ہو سکیں. ایک تو اگر آپ نے تھوڑا بہت کیا، پھر 2 مہینے بعد پھر جمع ہو، ہاں دوبارہ نہ کھڑے، ختم ہو جائے پکا، کلا کما کر کلا کما کر دیں. مشرق و شمال کا یہ بالکل ہی اپوزٹ ہے، ادھر دوسری سائڈ. آگے جناب، جب گھوڑے اپنے رب کی مناجات سے، تجھے گھوڑے اپنے رب کی مناجات سے غافل نہ کریں، ان کی رانوں اور گردنوں پر ہاتھ پھیر اور ان کی جانب تیزی دکھا. اور دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے، جو فعل کا صدور ذات الہیہ سے دیکھتا ہے تو وہ مناجات میں ہی گم رہتا ہے، نہ ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرتا ہے اور نہ ان کی جانب متوجہ ہوتا ہے. اب انہوں نے گھوڑوں سے مراد لیے اعمال، کہ جب تو عمل کر رہا ہے تو جو تیرے اعمال ہیں وہ اعمال تجھے تیرے رب سے جو نہیں ہے محجوب نہ کریں. اللہ نہ ہوئے تو تو کہیں بس ایک گھوڑا میرا بڑا فٹ ہے بھائی، میں بڑی نماز پڑھ رہا ہوں، ہاں میں تو ایسا گھوڑا دوڑا رہا ہوں نا کہ یہ تو یہ جو اعمال ہے نا ان پہ بھروسہ نہیں کرنا، بلکہ بھروسہ، اور یہ نہیں کہا کہ ان کے گردنوں پہ ہاتھ، یعنی ان کی شاباشی تو دیتا ہے لیکن ان پہ ٹوٹلی بھروسہ نہیں کرنا. اور دوسرا پوائنٹ آف ویو کیا جی، جو فعل کا صدور ذات الہیہ سے دیکھتا ہے تو مناجات میں ہی گم رہتا ہے. اب جس کا ڈائریکٹ تعلق بن جائے، یہ وہی بات ہے نا کہ حق تعالیٰ سامنے اور وہ بندہ کہے یار یا اللہ میں تھوڑا جا ٹائم دو، میں تھوڑا ذکر کر کے آواں. پچھلی دفعہ ہی ہم نے بات کی تھی نا، اس سے پچھلی دفعہ. تو جب ذات سامنے ہے تو پھر آپ نے اس کی عبادت تو نہیں نہ کرنی. یہ اس سینس میں ہے کہ جو فعل کا صدور ذات الہیہ سے دیکھتا ہے وہ مناجات میں ہی گم رہتا ہے، نہ ان کی گردنوں پر ہاتھ پھیرتا ہے نہ ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. اس مقام پہ اب عمل کی ضرورت نہیں ہے. عمل کو کیا کرنا ہے پھر؟ اپنی انگوٹھی کسی کے حوالے مت کر اور اس بارے میں کسی پر بھروسہ مت کر، جسے، اچھا یہ ایک پوائنٹ آف ویو ہے جناب. اب دوسرا پوائنٹ آف ویو ہے، جسے چاہتا ہے یہ انگوٹھی دے دے کہ انگوٹھی ایجاب ہے، دراصل تسخیر کی جات و مسبب الاسباب ہے. حضرت سلمان کی انگوٹھی تھی نا، اس کے اندر جو بھی پاور تھی کہ سارے وہ اس کے آگے جھکے رہتے تھے، ہاں وہ جنات اس کی حکم مانتے تھے. تو اصل پاور تو پیچھے اللہ تعالیٰ کی تھی نا، انگوٹھی کی تو کوئی نہیں ہے نا. آگے کہتے ہیں کہ ادفع، دے دے اس کو، اگر تو چاہتا ہے دے دے، یہ ایجاب ہے. اصل تسخیر تو مسبب الاسباب ہے نا، اس کی انگوٹھی کی تو کچھ نہیں ہے نا. انگوٹھی سے کیا کرنا ہے؟ اللہ نہیں کرنا ہے نا. دونوں پوائنٹ آف ویو آ گئے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ جی پہلا جو نہیں ہے وہ پتہ نہیں مقام عبودیت سے ایجاب ہے، اور دوسرا پتہ نہیں مقام خلافت، جو بھی ہے وہ پھر اب آپ دیکھ لیں کہ کیا بنتا ہے. اصل میں نا اس میں دو چیز، ایک تو چلو ظاہر انگوٹھی ہوگی نا، مطلب اب اس میں یہ بھی ہے نا کہ آپ کو کسی کی طرف سے کوئی ایسی چیز دی جائے
کہ اگلا آپ کو دے ایز اے تسخیر کے دے یا ویسے کوئی تحفہ تن دے یا کوئی دے بڑی برکت چیز ہے, اس پہ لوگ اس طرح سے بھروسہ کرتے ہیں نا, تو وہ پھر اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ نہیں ہوتا. تو اس وجہ سے کہا گیا کہ کرنے والا تو اللہ تعالیٰ ہی ہے, چاہے جس نے بھی آپ کو دی ہے. ہاں گل برابر ہی ہے. مطلب کوئی کسی کو تسبیح دے دے یا کوئی مرشد اپنے مرید کو کچھ دے دے کہ جی ہے, گفٹ سمجھنا اس کو اس پہ بھروسہ لوگ کر لیتے ہیں نا, اس سینس میں کہا ہے بھروسہ کر لیتے ہیں. اچھا آگے ہے تخت بلقیس پر مت بیٹھ اور اس کے عالی شان محل کو مت دیکھ. ہاں اگر وہ مسلمان ہو جائے اور تیرے سامنے سر جھکائے تو تب تو ایسا کر سکتا ہے. جب اس کی فرما برداری ظاہر ہو تو اس کے تخت پر بیٹھ, چاہے یہ ایمان و کفران کی حالت ہو, یوں تو اہل احسان میں سے ہوگا. 6 نمبر, اگر یہ مقام ظاہر ہوا تو ہر شعود میں مقصود ملا. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کا کیا ہے دیکھتے ہیں. 5 نمبر کیا جی, جس چیز کی اضافت مخلوق کی طرف ہو اس کی طرف دھیان مت دے الا یہ کہ وہ حق کی مطیع ہو, پھر اس میں رخ حق سے اس کی جانب متوجہ ہو. یہ جب آپ باہر جاتے ہو نا تخت بلقیس پر مت بیٹھ, یہ وہی جو آپ کہہ رہے تھے نا کہ جو شان شوکت ہم دیکھ کے نا ان کی بالکل بہ جاتے ہیں, مروب ہو جاتے ہیں کہ نہیں یار یہ دیکھو, پھر انہیں کو آقا بنا لیتے ہیں, حق تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں. جہاں پر ہمیں ڈالر یا ریال نظر آتے ہیں نا پھر ہم ادھر ہی گر جاتے ہیں. ڈالر ہی آقا ہوتا ہے نا. تو کہتے ہیں اس کے عالی شان محل کو مت دیکھ شیخ کے جس نے تجھے دینے ہیں. کہتے ہیں ہاں اگر وہ مسلمان ہو جائے اور تیرے سامنے سر جھکائے, تیرے سامنے سر جھکائے اس سینس میں کہہ رہے ہیں کہ تو حق, تیرا حق سے کوئی تعلق ہے. خیر ہمارے ہوں کا تو حق سے بھی تعلق نہیں ہے نا, ان کے آگے کیا سر جھکانا ہے. اگر تیرا حق سے تعلق ہے تو پھر تو مروب مت ہو. ہاں اگر وہ تیرا مطیع ہو جاتا ہے, وہ کہتا ہے کہ نہیں یار ٹھیک ہے تیرا تعلق ہے, اب یہ ساری حق کی راہ میں ہے, تو پھر وہ ہے, پھر تو اس کو لے سکتا ہے, استعمال میں بھی لا سکتا ہے. جب اس کی فرما برداری ظاہر ہو تو اس تخت پر بیٹھ سکتا ہے تو, چاہے یہ ایمان اور کفران کی حالت ہو, یوں تو اہل احسان میں سے ہوگا. اچھا اس میں کہہ رہے ہیں کہ جی چاہے اس کی حالت اب جیسی بھی ہے, ایمان کا مطلب ہے نا کہ وہ کامل ایمان, ہاں, یا پھر نہیں, ایمان کا مطلب ہے کہ وہ ایک تو اس نے مان لیا نا تیرا مطیع ہو گیا. ظاہری بات ہے تیرا مطیع ہوا, اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے نا کہ وہ کو بہت ٹھیک ہو گیا, جو وہ ہے وہ تو وہی ہے نا, لیکن وہ کم سے کم اس نے یہ تو کیا نا کہ اس نے سرنڈر تو کر دیا نا. تو اب یہ تو فوراً سے ہی کہے کہ یار جب تک یہ نہیں ہوگا یا یہ نیک نہیں ہوگا یا اس کے معاملات ٹھیک نہیں ہوں گے, نہیں, پھر کہا کہ اس کی حالت اب چاہے ایمان کیا یا کفران کیا, دونوں بھی ساری بات ہے, اس کے اندر گڑبڑ بھی ہوں گی, کوئی معاملات ٹھیک بھی ہوں گے. جب وہ ایسا ایسا تیرے ساتھ چلے گا تو پھر اس کو حق تعالیٰ جب رہنمائی پہنچے گی تو ٹھیک ہو جائے گا نا. تو لیکن تو استعمال میں اب اس چیز کو لا سکتا ہے. ہاں صرف یہ بتایا کہ جی اور یوں تو اہل احسان میں سے ہوگا کہ تو نے اس پر احسان کیا, فقط حضرت مقصود میں کل شعود. آپ نے اگنور نہیں کیا نا اس کو, اس کے سٹیٹس کی وجہ سے, چاہے وہ برائیاں کر رہا تھا چاہے اچھائیاں کر رہا تھا, تو آپ نے اچھا اس کے ساتھ معاملہ رکھا, آپ نے اس کے ساتھ احسان والا معاملہ کیا نا, آپ اس کو لے کے چلے, آپ نے یہی نہیں کہا کہ نہیں جی یہ تو بالکل ہی فارغ ہے تو میں اس کو چھوڑ دیتا ہوں. بیسیکلی تو نفرت اس سے ہے نا, گناہ سے ہے, بندے سے تو نہیں, بندے سے تو نہیں ہے نا. تو اس وجہ سے کہا نا کہ تو مطلب تکون من اہل الاحسان, کہ تو اہل احسان میں سے بن. احسان تو خود ابتدا کر, یہ نہ کہے کہ جی وہ جب سب کچھ ٹھیک ہو تو پھر تیرے کو لا کے کیا کرسی, وہ ڈائریکٹ ہی اللہ نہ چلا جائے. اچھا جی بس یہیں تک کریں, تو اس کے بعد پھر نیکسٹ بیٹھک میں انشاءاللہ یہیں سے آگے شروع کریں گے.